اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خاندان بنو ہاشم کے یہ وہ فرد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاندان بنو ہاشم کی خصوصیات کا ایک مظہر بنایا، اور نہ صرف خاندان بنو ہاشم بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف حمیدہ کا مظہر نظر آتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہیں دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے بھی نوازا، تدبر و تفکر سے بھی نوازا، آپ کو اللہ رب کریم نے صبر و تحمل سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی خصوصیات عطا فرمائیں، اور ایسی خصوصیات کہ جنہیں ہم کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جمیع الصفات ایک شخصیت نظر آتی ہے آپ کی۔ آج آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی ہمارے حصے میں سعادت آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت شیخ الحدیث مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ متعدد پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب فرمائیے گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کی جو بشارت ہے اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کب ولادت آپ کی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو ایک عرصے تک مسلمانوں کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو مسلمانوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ بچہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آپ بڑی جو ہے نا مہربانی اور کمال شفقت سے اس بچے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنا لعاب دان ڈالتے ہیں اس کے منہ میں یا کھجور ڈالتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں اچھا سا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ کار تھا کہ مدینے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کسی گھر میں تو آپ کو اطلاع ہوتی تو آپ بڑی خوشی کا اظہار کرتے۔ اس لیے بھی کہ اس وقت بچوں کی بہت ضرورت تھی کہ ایک پرانے جو لوگ ہیں وہ تو کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، تو نئی فوج جو اسلام کے سپاہی بن کے جنہوں نے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس گروہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ کیا بات۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت بعد کی بات ہے یہ، ارشاد فرمایا تھا کہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی آپ کو میری بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل تھا۔ ٹھیک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب میں رکھتے تھے، اور پھر حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر ہیں، اور ان کے ہاں جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کتنی خوشی ہوگی، آپ اس کا اندازہ کر لو ویسے بھی کہ مسلمانوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اس پر کمال خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور جب اپنے ہاں بچہ پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کتنی خوشی ہوگی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، آپ کے نام کے حوالے سے حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا تجویز کیا ہے،
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھٹی ڈالتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے سربراہ ہیں, اس کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں آپ سر انجام دیتے ہیں. کیا بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا نام تجویز کیا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جنگی حساب کو پیش نظر رکھتے ہوئے, یا جو عربوں کا ایک مخصوص مزاج تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ حرب تجویز کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ہماری بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل تھا, تو ان کے بیٹوں کے یہ نام ہے, تو اس حساب سے جو ہے نا ہم ان کا نام جو ہے وہ حسن رکھتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسن رکھا. تو یہ مطلب یہ مدینہ میں پہلا نام ہے, یا اس وقت کے مسلمانوں میں یہ پہلا ایسا نام ہے کہ جو رکھا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر یہ بھی ہے کہ شکل و شبات میں بھی آپ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قرب میں تھے. جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ حسن و جمال میں بھی تھے, اور ساتھ ساتھ میں ہیبت و دبدبہ جو تھا وہ بھی آپ کی شخصیت میں تھا. تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سب سے بڑے فرزند ارجمند تھے. اور یہ اس وقت پیدا ہوئے کہ 3 ہجری کا زمانہ تھا, تو اور اس دور میں جو ہے نا حضرت امام حسن علیہ السلام. بہت اچھے انداز میں بڑی صراحت کے ساتھ شاہ صاحب قبلہ نے جواب عنایت فرمایا. ناظرین, 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے, اس فتح کا ایک اپنا ایک لطف, لیکن جب سیدہ کائنات کے گھر خوشی آ رہی ہے, مولا کائنات کے گھر خوشی ہے, اور جس پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں, تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یقیناً وہی خوشی مدینے والوں کے لیے, اہل مدینہ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہجرت کے بعد ثابت ہوئی ہوگی, جس پر نبی مکرم علیہ السلام جیسا کہ آپ نے فرمایا بے انتہا مسرت فرما رہے تھے, خوشی اور انبساط کا مظاہرہ فرما رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کے شمائل مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت زیادہ آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے, شخصی خصوصیات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں چاہوں گا ان میں سے چند گوشے قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اگر ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ رئیس بھائی. اور آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے. یہ سعادت ہے, یہ ہماری سعادت ہے, بے شک ہم سب کی سعادت ہے, اور یقیناً ARYQ TV کی تمام مینجمنٹ مبارکباد کی مستحق ہے. یہاں پر میں قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ جب یہ آیت کریمہ آیت مباہلہ کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی اور مقررہ مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی آل کو لے کر پہنچے, وہاں پر دیگر عیسائی اور ان کا جو بڑا پادری ہے وہ وہاں پر پہنچا, تو وہ نفوس قدسیہ کہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, تو اس پادری نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی تھی کہ تم ان کے ساتھ صلح کر لو, کیونکہ صلح نہیں کرو گے اور مباہلہ کرو گے تو میری نظریں ایسے چہروں کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں اور پہاڑ کے اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. اگر تم نے مباہلہ کیا تو روز قیامت تک روئے زمین میں کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا. تو ان نفوس قدسیہ میں ایک ہمارے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور آپ کی پیدائش جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمائی کہ 3 سن ہجری میں 15 رمضان مبارک, اور آپ کی وفات شریفہ یعنی جو آپ کی شہادت جو ہوئی ہے 49 سن ہجری میں ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ بچپن ہی سے جس نے بچپن میں
آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور صرف چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری راسی، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سیدنا امام حسن کتنے مشابہ ہیں، فرمایا کہ سر سے لے کر سینے تک آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ایک ہے سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے ہے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پاؤں تک آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور سیدنا امام حسن سینے سے لے کر سر تک آقا علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ توأم کا جو اعلیٰ حضرت نے جو ترکیب استعمال کی، میں چاہوں گا اس کی وضاحت میرے اپنے لیے بھی اور ناظرین کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، یعنی آدھے یہ اور آدھے یہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اعلیٰ حضرت نے اس کی توضیح فرمائی کہ دونوں کو اگر ملا کر جو ہے لایا جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہاں پر ایک اور بھی چیز کہیں پڑھنے میں آئی اعلیٰ حضرت کے شعر کے حوالے سے، کہ خط توأم اس تحریر کو کہا جاتا ہے کہ ایک صفحے پر آدھی تحریر ہوتی ہے اور دوسرے صفحے پر آدھی، اور جب وہ رقے روانہ کیے جاتے ہیں اور جب ان کو ملایا جاتا ہے تو وہ تحریر جو ہے ضابطۂ تحریر صحیح طور پر پڑھی جاتی ہے۔ جی ہاں، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح صورت مبارکہ جو آپ نے خط کا ذکر فرمایا نا، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، کانفیڈینشیل میٹر ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، لیکن جب جس کے پاس پہنچایا جائے اس کے پاس جب دونوں ٹکڑے پہنچتے ہیں، جب تک دونوں ملے نہیں تو مقصود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شکل پاک، آپ کی صورت مبارکہ، آپ کا وجود اقدس دونوں کے ملنے سے عیاں ہو جاتا ہے اور مقصود ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی محبت آپ سے دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کبھی قیام کرتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے مبارکہ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تک یعنی آقا علیہ السلام ہٹاتے نہیں ہیں جب تک خود امام حسن ہٹ نہ جائیں۔ یہی کیفیات رکوع میں ہیں، یہی کیفیات سجدے میں ہیں، یہی کیفیات قاعدے میں ہیں کہ جب تک امام حسن نہیں ہٹ رہے آقا علیہ السلام انہیں نہیں ہٹا رہے۔ یہ آپ کا ایک احترام اور آپ سے ایک محبت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام ایک مرتبہ کاندھے پر سوار کر کے لے جا رہے ہیں، کسی صحابی نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہی پیاری سواری ہے، کیا ہی پیاری سواری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ یعنی سواری کی تعریف کر رہے ہو، لیکن دیکھو تو صحیح کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام اپنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح تعریف فرما رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں رہے، حالانکہ آپ کے پاس زیادہ راہ ہوا کرتا، سواریاں ہوا کرتی، لیکن اس کے باوجود آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 25 حج آپ نے پیدل چل کر ادا فرمائے۔ اللہ، 25 حج، اللہ، زہد و تقوی میں بھی، زہد و ورع میں بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایا مقام پر نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بڑے اچھے انداز میں۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ آپ کے فضائل و مناقب کے باب میں آپ کی وہ کیا کیا خصوصیات مزید ملتی ہیں، شخصی خصوصیات اور وہ خاندان بنو ہاشم کی خصوصیات جس کا آپ مظہر نظر آتے ہیں، کچھ فرمائیے۔ دیکھیں، جو بنو ہاشم کی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب دو مخلوق میں مجھے لایا تو سب سے اچھے گروہ میں مجھے رکھا، اور جب اس میں عرب اور عجم کی تفریق کی تو مجھے عرب میں رکھا جو بہتر تھے، اور پھر عرب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش میں رکھا، پھر قریش سے آپ نے فرمایا کہ بنو ہاشم کو منتخب فرمایا میرے لیے تو مجھے ان میں رکھا۔ تو بنو ہاشم کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ طے ہیں کہ وہ قریش سے بھی اعلیٰ درجے کی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ گویا حضرت امام حسن علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو امام حضرت عبد المطلب جو ہیں، جب وہ ابرا کا لشکر آیا تو وہ اس وقت بھی ثابت قدم رہے، ابرا کے لشکر سے وہ ڈرے نہیں۔ تو ہم آل عبد المطلب ہیں تو ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔
یعنی جرأت اور بہادری جو ان کے اندر تھی تو وہ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو خصوصیات ان حضرات کو ملی، جیسے جود و سخاوت جو ہے وہ ان حضرات کے اندر موجود تھی، اور وہ کس طریقے سے اپنا مال و دولت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے اور کس طریقے سے فیاضی اور سخاوت کا اظہار کرتے تھے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ لوگوں کو شب زندہ داری کی دولت ملی، اللہ جل جلالہ کی عبادت کی دولت ملی، تو اس کو بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے اندر بہت احسن طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، یہ تو وہ فضائل ہیں جو آپ کو خاندانی طور پہ ملے، لیکن ایک اور فضیلت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو جنت کی بشارت دی، لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صرف جنتی نہیں ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ شرف اور یہ مقام جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وساطت سے ملا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام گو چھوٹے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے ہر لحاظ سے بھرپور استفادہ کرتے تھے، اور وہ آپ کا بچپنا جو تھا اس میں بھی آپ بڑے ہوش مند تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس سے ہر چیز ملتی ہے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی بے شمار چیزیں ملی ہیں اس قربت سے، تو لہٰذا اخلاقی لحاظ سے بلندی اخلاق کا مجموعہ، خلق عظیم کا مجموعہ جو تھے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ فرماتے تھے۔ ایک طرق الحکمیہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کا ایک واقعہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن علیہ السلام سے مشورہ کیا، تو جو مشورہ امام حسن علیہ السلام نے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن علیہ السلام کے علم و فضل اور ان کی فقاہت کے قائل تھے، اس لیے ان سے مشاورت بھی فرما رہے ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے، جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو قبول بھی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی خود خلفائے ثلاثہ کے جو ہیں، جی ہاں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں خود نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقضاکم، تم سب میں بہتر قاضی جو ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت نصیب ہوئی، یہ وہ آغوش ہے کہ جو آغوش رسالت ہے، یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے امام حسن کے لیے، ایک تو نواسا ہونا، اور نواسا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آغوش مل جانا۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش آپ کو میسر آئی، اور آپ کی تعلیمات کو پھر آپ نے آگے پہنچایا بھی دنیا تک۔ میں چاہوں گا اس کا اگر آپ ابتداً جواب عنایت فرما دیں، پھر وقفہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ سے جواب تفصیل لیں۔ دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی آغوش تربیت میں رہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے تو کس طرح، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپس میں لڑتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی جب تربیت میں آئے تو باہم شیر و شکر بن گئے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا۔ تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو تربیت کا ایک نظام ہے، یہ ظہور پذیر کیسے ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارکہ ہوا تو کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 7.5 برس تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 7.5 برس کی عمر کا بچہ، کیا آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث فرفر سنائے؟ کیا اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس نے کہیں سے مطلب کوئی یہ سمجھداری والی بات کرے؟ لیکن چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کو بیٹا فرمایا، اور جی فرزند رسول ہیں، آنکھ کھلی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا تھا کہ جنہوں نے 13 احادیث کریمہ نقل
نقل فرمائی، روایت فرمائی 7.5 برس کی عمر میں 13 احادیث کریمہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے جواب مکمل لیں گے۔ ناظرین گرامی، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش کے جو اثرات ہیں، جو نسبی اثرات ہیں وہ بھی ہیں، جو آغوش تربیت کے اثرات ہیں۔ 7.5 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا۔ یہ 7.5 سال جو تھے کسی عام بچے کے نہیں تھے، یہ فرزند رسول کے 7.5 سال تھے۔ کیا فرمائیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ ہی میں حضور نبی کریم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اسی بھی تاریخ نے ثابت کیا۔ یہ دیکھیں نا آپ کہ اس وقت کتنے برس کی عمر ہوگی، یعنی آپ کے بچپن ہی میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر نبوت ملاحظہ فرما رہی ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جو ہے وہ امن و سکون پیدا فرمائے گا، صلح پیدا فرمائے گا اور فتنے سے بچائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا تاریخ نے بعد میں یہ رقم کیا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی قربانی دی اور آپ دستبردار ہوئے، اور آپ نے مسلمانوں کو فتنہ اور فساد سے محفوظ فرمایا۔ تو یہ ایک شان ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو یہ نہ کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، لیکن فقط یہاں تک محدود نہیں، فرمایا کہ مولا تو بھی ان سے محبت فرما، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے پیارے محبوب دعا فرما رہے ہیں کہ مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ پھر یہی آغوش تربیت کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا متقی اور پرہیزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمانے والے، اور پھر سخیوں کا دربار ہے نا۔ یہاں سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی آتا ہے دے رہے ہیں، یعنی آپ جو بھی آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک لا کے سوا آپ کی زبان پر کچھ بھی نہیں، یعنی ایک لا نہیں ہے آپ کی زبان پر، باقی اس کے علاوہ ہر کچھ ہے، آپ عطا فرما رہے ہیں، نہیں کا لفظ آپ کی زبان پر نہیں، اور یہی مانگنے والا تیرا۔ اور یہی چیز امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے آتا ہے کہ بسا اوقات ایک ایک فرد کو آپ لاکھ دراہم تحفے میں دے دیا کرتے ہیں، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں دیا اور ایک بار اپنا پورا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو وہ سخی گھرانہ ہے کہ ان کی جود و سخا کے تو کیا کہنے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دنیا کو۔ جب ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، ان کو اس قدر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لیں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام نامی اس میں گرامی لیں، تو امام کے ساتھ ہم آپ کے اسماء مبارکہ لیا کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں سوال دستک دے رہا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شاہ صاحب کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، حضرات صحابہ کرام اصحاب علم ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا جو اعزاز تھا وہ صحابی ہونے کا تھا، بے شک، قربت رسول۔ بے شک۔ اور پھر جب آگے علم کی بات بڑھی تو علم کے امام جو ہیں وہ متعین ہوئے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام علم و فضل میں خاص درجہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا کہ اے نواسہ رسول، ہم دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور یہ جبریہ اور قدریہ جو اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ جبر و قدر کیا ہے۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو علم و فضل میں معروف، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے علم، ان کی معرفت، ان کے کمالات کو۔
تو وہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف رجوع کر رہی ہیں کہ جبر و قدر کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ شریعت میں ان کا کیا حکم ہے اور جبر کس کو کہتے ہیں اور قدر کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت حسن بصری کو جواب دیتے ہیں، تو گویا اصحاب علم جو اس دور کے تھے وہ رجوع کرتے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف، تو اس لیے دین کے حوالے سے ان کو امام کہنا، جس طریقے سے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یہ صحابہ ہیں، حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی، دونوں یہ صحابی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں علم و فضل میں اور زہد و تقوی میں ایک خاص مقام ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں کہ ایک کام جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ادا کیا جاتا ہے۔ ویسے میں ایک مثال آپ سے عرض کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے، سامنے سے حضرت امام حسن علیہ السلام آئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی ناف کھلی کریں، ناف سے کپڑا اٹھائیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ناف سے کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ لپٹ گئے اور ناف کے اوپر بوسہ دیا۔ اب یہ عمل ہوا تو ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نواسہ رسول بھی ہیں، تو اس پہ ہمارے علماء فقہا جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے تک یہ سطر ہے، تو لیکن ناف جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں ہے، گھٹنے شامل ہیں، ناف سطر میں شامل نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں ہے؟ دلیل یہ بات دیتے ہیں کہ اگر یہ سطر میں شامل ہوتی تو نہ حضرت ابو ہریرہ مطالبہ کرتے، نہ امام حسن علیہ السلام اس کو کھلا کرتے۔ تو یہ حضرات جو ہے جی ہاں تو یہ حضرات علم و فضل میں بھی جو ہے نا اپنا ایک مقام اور درجہ رکھتے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتا ہو تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، جہاں ہر وقت علم کے موتی برستے رہتے ہیں۔ تو وہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام جو ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے ساتھ میں رہے، تو اس لیے ان کا عالم و فاضل ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو جہاں دوسری ان کی صفات ہیں وہاں ان کی ایک یہ صفت بھی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو امام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زہد و ورع میں، تقوی و پرہیزگاری میں یہ دوسرے لوگوں کے لیے دلیل راہ تھے۔ تو جب یہ اس حوالے سے بھی دلیل راہ تھے تو علم و فضل میں بھی دلیل راہ تھے، تو اس لیے ان حضرات کو جو ہے نا وہ امام کہا جاتا ہے، اور خصوصیت سے ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ امام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت جب ان کا نام لیتے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم علیہ السلام بھی کہتے ہیں، امام حسن کے نام کے ساتھ بھی اور امام حسین کے نام کے ساتھ بھی، اور یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے لیے، کیوں قرآن حکیم میں یہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے بعض حضرات کو یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ انبیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جہاں سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون ہے، تو وہاں پر یہ بات بھی موجود ہے کہ سلام علی من اتبع الهدى والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو یہ سب جتنے لوگ ہیں سب کے لیے سلام ہے۔ تو اس میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث میں بھی ایسے جملے آتے ہیں کہ آپ نے دوسروں لوگوں کے لیے جو ہے وہ سلام کا لفظ استعمال کیا ہے، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے امام کا لفظ بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اور علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اور آیہ مباہلہ کا جس کا ذکر فرمایا ہے، آیہ تطہیر کا اگر ہم حوالہ دیں، یا اس آیہ مبارکہ کا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان آیات کا اگر ہم تذکرہ کر لیں تو معلوم ہوتا ہے ان کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ ہم علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔
ان کا تذکرہ ہماری زبان پر آ جانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ آپ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا کبھی بھی کسی بھی آپ اس میں خلیفہ کو بھی دیکھ لیں کہ جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک، اور پھر اس کے بعد تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دینا. اور پھر دیکھیں خاص طور پر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر، جو اولو الامر ہیں صاحب منصب لوگ ہیں، ان کی اطاعت کرو. تو اولو الامر منکم، اس سے یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اولو الامر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں حکم دیں تو ان کی اطاعت کرو، اور اگر ان کی اطاعت کا حکم نہ دے، ان کے برخلاف حکم دے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو بھی اسلام میں خلفائے راشدین میں سے کوئی آئے تو انہوں نے بھی اس بات کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی حمد و ثنا حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ اللہ رسول کی فرمانبرداری کی طرف آپ نے جو ہے وہ راغب فرمایا. لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان تھے وہ آپ کے ایک ایک حکم کو بجا لانے پر تیار تھے. لیکن جب موقع آیا حالانکہ اس وقت اگر آپ قدم اٹھاتے اور حکم دیتے تو خونریزی پھیل سکتی تھی. آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. مسلمانوں کو خونریزی سے بچاتے ہوئے آپ نے صلح کا راستہ اختیار فرمایا. حلم و بردباری کا مظاہرہ. دیکھیں یہی حلم اور یہی بردباری ہے جس کی طرف اشارہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا. تو آپ نے جو ہے وہ صلح فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اچھا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس طرح غلط فرمایا. دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صلح فرما لی اور پھر اس میں باقاعدہ شرائط جو ہے وہ وہاں پر موجود تھیں، جب آپ نے صلح فرما لی تو اب بات ختم ہو گئی اور ہمیں اپنی توجیہات پیش نہیں کرنی ہمیں اپنی توجیہات پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جی ہاں، پیش کرنے کی امام نے ضرورت فیصلہ نہیں فرما ہے. دیا امام حسن رضی اللہ بات آتی ہے پھر امام حسن پر کہ اگر یہ معاملہ غلط تھا، ان کی بردباری، ان کی فیصلہ کرنے کی قوت. جی بالکل، جی ہاں. تو اسی لیے یہاں پر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہے اور نہ رہے گی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو تحائف وغیرہ آیا کرتے آپ اسے قبول فرمایا کرتے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے سچے دل سے، صدق دل سے یہ صلح فرمائی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو کسی نے کہا کہ حضور جو ہے سنا ہے کہ آپ دوبارہ خلافت کے جو ہے متمنی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت کہ جب لوگوں کی تلواریں میرے حکم کی تابع تھیں اور اس وقت میں کر سکتا تھا جب میں نے اس وقت صلح کا راستہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی، تو آج میں لوگوں کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیسے ترجیح دے سکتا ہوں. یہ دیکھیں آپ کا حلم بردباری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی. یہ صرف امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں خاصہ نظر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا جو مجھے اس وقت یاد آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اندر مشورہ ہو رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. رئیس بھائی بڑا پیارا واقعہ، عجیب و غریب واقعہ ہے. صحابہ کتنی عزت کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ کہا کہ خلیفہ ہے، کچھ مشاورت ہو رہی ہے. بس اتنی بات ہوئی، اب چلے گئے. بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں امام حسن کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب مل گئے
جب مل گئے تو کہا حضور آئندہ ایسا مت کیجئے گا، اور آپ جب دل چاہے تشریف لایا کریں۔ پھر اپنا امامہ مبارکہ اتارا اور فرمایا کہ میرے عمر کے سر پر جو بال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکتوں سے اگائے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر اور اپنے باپ کے ممبر پہ چڑھ جا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عاجزی سے فرمایا کہ میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، ممبر سارے آپ کے ہیں، عزتیں ساری آپ کی ہیں، ہماری عزتیں آپ کے دم سے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب تھا جو اہل بیت اطہار کے لیے ان کے دلوں میں موجود تھا، جس کا اظہار مختلف واقعات کے ذریعے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات کے حوالے سے، ان کی اس تعظیم کے حوالے سے ذکر ہوا کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے۔ آج امت پر بھی اس بات پر لازم ہے کہ وہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب کرتی ہے، اہل بیت سے محبت کرتی ہے، وہیں صحابہ کا ادب بھی لازم ہے ہم پر۔ ان کی شان میں بھی کسی قسم کی نازیبہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جی حضرت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام سے محبت کی خاطر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی خاطر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ محبت ہم کہیں کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، خدا نخواستہ ان سے نہیں، تو حضور علیہ السلام سے محبت پوری نہیں۔ ہم کہیں کہ اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے نہیں ہے، تو یہ محبت بھی ادھوری ہے۔ واہ واہ، کیونکہ اسے جو ہے حضور علیہ السلام کی محبت کے طفیل یہ ساری محبتیں ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اب چونکہ پروگرام بالکل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، سوالات میرے پاس زیادہ تھے، لیکن اب میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کی شہادت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا، کس طرح آپ کی شہادت ہوئی؟ چونکہ ظاہر ہے آپ کی شہادت کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، اور ایک دن اس نے جانا ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق۔ لیکن ایک جانا یہ ہوتا ہے طبی طور پہ ہوتا ہے، اور ایک غیر طبی طور پہ ہوتا ہے۔ تو طبی طور پہ جانا جو ہوتا ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب غیر طبی طور پہ ہو تو پھر اس وقت جو ہے صورتحال بدل جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وہ غیر طبی طور پہ ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور وہ موت جو ہے وہ زہر سے واقع ہوئی ہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو زہر دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں دی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دی گئی تھی، اور یہ جو اب زہر دی گئی ہے یہ بہت زیادہ سخت ہے جو ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام بڑی شدت میں تکلیف میں تھے، تو بہرکیف جو جن لوگوں کے مقاصد تھے انہوں نے اپنے مقاصد کے تخت جو ہے ان کو زہر دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب سوالات کیے تو حضرت امام حسن علیہ السلام ان کو جواب نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل بدلہ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں جو ہے نا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اب اس آدمی اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اس میں بھی جس طریقے سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی چیز انہوں نے مسلمانوں کے لیے قربان کر دی، بالکل بالکل، اور اب وہ اپنی جان کا بدلہ لیں کسی مسلمان سے تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جہاں ان کی سخاوت ہے یہ والی، اور وہاں یہ سخاوت بھی ہے کہ وہ ایک مومن کی پردہ داری بھی کر رہے ہیں اور اس سے عفو درگزر بھی کر رہے ہیں۔ یہ سخاوت کا نقطہ عروج ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ اس حوالے سے ان کی جو ہے نا طبی موت واقعہ نہیں ہوئی، تو یہ ظلم کی موت ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوا کیا ہوا، کیونکہ جو تاریخ میں تفصیلات ملتی ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کو زہر دی گئی ہے، اور اس میں کئی ایک لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، اس کا سلسلہ دراز بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرکیف جب انہوں نے اپنے قاتل کو خود نظر انداز کر دیا تو میرا خیال میں اب بعد میں آنے والے لوگوں کو اس حوالے سے خاموشی اختیار۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، چونکہ ہم سب اس ستار العیوب کے بندے ہیں جو ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بارگاہ میں بہت قریب ہیں، اس بارگاہ کی بہت پسندیدہ شخصیت ہیں، انہوں نے بھی اپنی شہادت کے حوالے سے ان چیزوں کو مخفی رکھا ہے، اخفا میں۔ جی جی
کہ دونوں امامین کو اب دیکھیے، امام حسن اور امام حسین، ان کے ماننے والے آج رخصت پر عمل پیرا ہیں، لیکن دونوں کی زندگیاں عظیمت پر عمل پیرا ہیں۔ عظیمت پر، بالکل۔ بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین گرامی، آج ہم نے اس پروگرام کے ذریعے ARYQTV نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، دیا، اور آپ سب کو اس بات کا موقع دیا کہ آج کی اس تاریخ میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، ان کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اس ذکر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ سے رخصت ہوں گے اس قطعے کے ساتھ کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔